بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک میں افطار کے فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے لیے ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کردہ لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہر رات کو ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ روزہ افطار کرانے کی فضیلت۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے روزے دار کو افطار کرایا تو افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے چند کھجوروں سے افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر کھجوریں نہ ملتی تو چند چھواروں سے افطار کیا کرتے تھے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ روزہ جلدی افطار کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب رات ادھر سے یعنی مشرق سے آ جائے اور دن ادھر سے یعنی مغرب سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار صاحب افطار ہو گیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ مغرب کی نماز سے پہلے افطار کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے افطار کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے افطار کرنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی ہو، اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ ہی سے افطار کر لیا ہو۔ رمضان میں افطار کی وجہ سے مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی کر دی جائے اور تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لے، اور تم نماز کو اپنے کھانے سے پہلے نہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔